ایک جینیاتی تحقیق کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ منگول سلطنت کے حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسومز کے اندر کیا موجود ہے۔ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ مردوں کا رشتہ ایک ہی شخص سے ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں یہ نشان کس قبیلے میں موجود ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق چنگیز خان کی بیویوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد جان کر آپ لوگ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو میں تاریخ کے پوشیدہ اوراق سے بہت کچھ جان جائیں گے۔ تیرہویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کوپڑیوں کی مینار کھڑے کرتے، ہنستے بنستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کی جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پوری دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسومز کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہے جس کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کے تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کیے تھے اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کیے اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حریم رکھے، جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک اتھا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں، اس وقت اس کے خاندان کی 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دے کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے ہیمے میں اپنی پہلی بیوی ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اوغتائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس کرولتائی بلوائی، جس میں ان کی جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان اور اس کے 4 بیٹے چنگیز خان نے کرولتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے حاکان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کی کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھی۔ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد حاکان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچیہان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹھر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بائی جوچی کی اودیت قبول کرے۔ یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہ ہو سکی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا: کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جنشینی عنایت کر رہے ہیں؟
ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز خان کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا 1161 عیسوی میں اولحون قبیلے میں پیدا ہوئی جو تیموجن کے برجن قبیلے کا خلیف تھا۔ تیموجن چنگیز خان کا اصل نام تھا۔ ان دونوں کی بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز کی عمر 16 برس تھی۔ بورتا کی سمور کی پوستین بطور جہیز دی گئی۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکد قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دعویٰ بول دیا۔ تیموجن اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے ہی رہ گئی۔ مرکد اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیموجن کی ماں ہوئلن مرکد کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اس سے تیموجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتا کو اٹھا کر ہوئلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتن ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی، لیکن مرکدوں نے اس سے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ تیموجن نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوشش جاری رکھی۔ ہانہ بدوش مرکد قبیلہ وسطی ایشیا کی ہزاروں میل کے رقبے پر پیلی چراگاہوں میں جہاں جہاں جاتا تیموجن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکدوں نے صرف میرا ہیما ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال کر لے گئے ہیں۔ بالآخر جب مرکد قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبیریا کی بیکال جھیل کے قریب ہیمازن ہوا تو تیموجن یعنی چنگیز خان اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چپا مار کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس واقعے نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے وہ فاتح بنے۔ تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد جوچی کو جنم دیا۔ اس وقت بھی چماگویا ہوئی، لیکن چنگیز خان نے ہمیشہ جوچی کو اپنا ہی بیٹا تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے۔ موجودہ منگولیائی چنگیز خان کو اپنے ملک کا بانی سمجھتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ 40 برس بعد یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے روبرو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے۔ چغتائی نے جب جوچی پر الزام درا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تپڑ دے مارا اور دونوں بھائی جھگڑنے لگے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور حاکم اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوراً تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے چغتائی خان کو حاکم بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں۔ ایک دوسرے سے دور دور ہی میں نسب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولیعہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔